اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 39 نمبر لیسن ہے، اور آج کے اس سبق میں بھی 15 الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا ترجمہ ذہن نشین کریں گے، تاکہ جب اب ایک ہفتے کے بعد ترجمہ قرآن شروع ہو تو اس میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے پہلے دو لفظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے اماتا، ایک ہے احیا۔ ہم نے پیچھے لفظ پڑھا ہے ماتا، میم الف زبر ما، تا زبر تا، ماتا۔ ماتا کا معنی ہوتا ہے مر جانا، وفات پا جانا۔ یہاں ہے حمزہ کے ساتھ اماتا، اماتا کا معنی ہوتا ہے مارنا، موت دینا۔ اور پیچھے ہم نے لفظ پڑھا حی، حی کا معنی زندہ۔ تو یہاں ہے احیا یعنی زندہ کرنا، زندگی دینا۔ تو اماتا احیا دونوں سورۃ النجم میں ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 44 میں دیکھیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی یعنی اللہ اماتا مارتا ہے، وَأَحْيَا اور زندہ کرتا ہے، یعنی موت اور زندگی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اماتا وَأَحْيَا۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 39، کل انشاءاللہ سبق نمبر 40 ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اتوار کا دن ہے، تو اتوار کے دن یا پیر کے دن سے انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کی ترجمے کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے الفاظ دیکھیں۔ اگلا لفظ ہے سبح، سبح یسبح تسبیحا، یعنی تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ قرآن مجید کی آیت صورتیں ہیں، جیسے کہ سورۃ التغابن ہے، اس کے شروع میں یہ لفظ آیا ہے سبح، سورۃ الصف کے شروع میں آیا ہے، سورۃ الحشر کے شروع میں آیا ہے سبح، یعنی تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو سبح کا معنی پاکی بیان کرنا۔ اور سخر، سخر کا معنی ہوتا ہے مسخر کرنا، مسخر یعنی کام میں لگا دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ کام میں لگا دیا سورج کو، چاند کو، اور یہ رات دن یہ سب انسان کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، تو وہ مسخر ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سبح پاکی بیان کرنا، اور سخر مسخر کرنا، کام میں لگانا۔ اگلا لفظ ہے صدقتا، صدق کا معنی ہوتا ہے سچا کرنا، یعنی سچا کر کے دکھانا۔ ایک ہوتا ہے تصدیق کرنا، وہ الگ لفظ ہے تصدیق، اور یہ صدقتا یعنی تو نے سچا کر دکھایا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب میں جو حکم آیا اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا، تو انہوں نے یہ اس پر عمل کرنا کیا، مکمل طور پر عمل کیا۔ پھر اللہ نے اپنے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ نے فرمایا صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ صدقتا سچا کر کے دکھانا۔ اگلا لفظ ہے اختلف، اختلف واضح اختلاف کرنا، یعنی کسی بات پر اتفاق نہ ہونا۔ اتفاق نہ ہونا سے مراد اختلاف ہونا ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، تو یہ ہے اختلف، اختلاف کرنا، لوگوں کا ایک بات میں مختلف ہونا۔ اور اگلا ہے جو ہے تساءلون، تو تساءلون سے مراد ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، جیسے کہ سورۃ النبا جو ہے پارہ نمبر 30 کی پہلی سورت، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَمَّ کا معنی کس چیز کے بارے میں، یتساءلون لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، تو تساءلون یتساءلون مراد آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا، سوال کرنا۔ اگلا لفظ ہے یذکرون، پیچھے بھی آیا تھا ذکر یذکر، ذکر یذکر ذکر کرنا یعنی یاد کرنا، انسان ذکر کر کے
اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ذکر سے مراد یاد کرنا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں یذکرون الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، یاد کرتے ہیں یعنی ذکر کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے یتوفون، وفا یوفی یعنی دنیا کی زندگی کو پورا کر کے آگے چلے جانا، وفات پا جانا۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو وفات پا گئے تم سے، والذین یتوفون وفات پا جانا۔ اگلا لفظ ہے یتفکرون، جیسے ہم کہتے ہیں غور و فکر کرنا، تو یہ فکر یہیں سے ہے، یتفکر، فکر یفکر، غور و فکر کرنا، سوچنا۔ تو قرآن مجید میں ان کے بارے میں ان کی تعریف آئی ہے، ان لوگوں کی جو آسمان زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ان کو بنانے والا اللہ کیسا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے اور لیٹے، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ اگلا لفظ ہے دعا، دعا یہ دعا سے ہے، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں تو انسان جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس میں اللہ کو پکارتا ہے، صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، تو دعا یدعو کسی کو بلانا، پکارنا۔ عربی میں دعا یدعو یعنی جو لوگ پکارتے ہیں، صدا دیتے ہیں، تو دعا کا معنی پکارنا ہے، دعا کا معنی۔ اور عفا کا معنی ہے معاف کرنا۔ ان اللہ، جیسے عفون، اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ فمن عفا، پس جس شخص نے معاف کیا، تو عفا سے مراد معاف کرنا، دعا سے معنی پکارنا، دعا کرنا۔ اگلا لفظ ہے قضا، قضا یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ قضا یعنی حکم دینا، فیصلہ کرنا۔ اور اگلا لفظ ہے ساعت، ساعت کا معنی برا ہونا، وساعت مصیرہ، اور جہنم بری جگہ ہے، تو اس کے لیے یہ ساعت کا لفظ آیا ہے، ساعت یعنی برا ہونا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 66 میں دیکھیں، انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔ مستقرہ یعنی ہمیشہ ٹھہرو، یا مقامہ ایک گھڑی ٹھہر کر آؤ، دونوں طریقے سے بھی وہ بری جگہ ہے، تھوڑی سی ٹھہرنے میں بھی وہ برا ہے۔ ساعت یعنی بری ہے جہنم۔ آج کے سبق کا آخری لفظ ہے یخشا۔ یخشا کا معنی ہوتا ہے خشیت، دل میں۔ ایک ہوتا ہے خوف، خوف تو کسی چیز سے بھی خوف رکھنا، کوئی کسی قسم کا بھی خوف ہو، ڈر ہو۔ یخشا کا جو خوف ہے، ڈر رکھنا، وہ علم کے اعتبار سے، علم حاصل کر کے اللہ کی عظمت دل میں آئی تو پھر اللہ کا جو باوقار ڈر ہے کہ اللہ کتنے بڑے جلال والا ہے اور کتنی عظمت والا، کتنی بڑی ذات ہے، تو اس طریقے سے خوف دل میں ادب والا رکھنا، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ یہ ایک با ادب ڈر ہے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جانا۔ باقی جو خوف ہے وہ ہر قسم کی چیز ہے، سانپ سے ڈر گیا، چور سے ڈر گیا، وہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں خشیت مراد ہے، یخشا یعنی ڈر رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے اپنے دل میں وہ خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ کے بندے علم رکھتے ہیں۔ تو علم والوں کی تعریف ہوئی کہ قرآن حدیث کا علم حاصل کر کے اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی خشیت پیدا کر کے پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کے سبق کے یہ 15 الفاظ مکمل ہوئے، ان کو ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔